سسٹم کی جس ناکامی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ کی چھٹی ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت سنبھالنے جا رہی ہے، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ بیان محض ایک جملہ نہیں، ایک بڑا وارننگ سائن ہے۔ کچھ ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا تھا۔ اس کالم میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ڈی ایم کے درمیان اقتدار کا ڈھائی سال کا فارمولہ طے ہوا ہے، جس کے مطابق پہلے 2.5 سال نون لیگ اور پھر اگلے 2.5 سال پیپلز پارٹی کو حکومت ملنا تھی۔ ایسے کسی فارمولے کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے ہی تردید کی، انکار کیا، لیکن ان کے مطابق جولائی کے بعد معاملات بڑی تیزی سے بدلنے تھے۔ تو کیا وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں؟ وہیں آپ نے اس میں 2-3 اور پہلو ساتھ ملا کر دیکھنے ہیں کہ سسٹم اس وقت خوش کس سے ہے یا ناراض کن سے ہے۔ سندھ حکومت کی طرف دیکھا جائے تو نہروں کے معاملے پہ آبپاشی، کیونکہ زراعت ہمارا سینسٹیو ہماری آپ کہہ لیجئے کہ لائف لائن ہے، ادھر جب نہروں کا معاملہ ہوا تو سندھ حکومت نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو کیا سسٹم ان سے اس بات پر خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ پنجاب کی طرف سے جب نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے تو اسے فوری طور پر کہہ دیا جاتا ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہی فارمولہ سندھ کا بھی ہے، البتہ دونوں دوسرے صوبوں میں نئے صوبے چاہتے ہیں لیکن اپنے ہاں نئے انتظامی یونٹ کا قیام نہیں چاہتے۔ تو اس سب کے بیچ ایگزیکٹلی اب ہونے کیا جا رہا ہے، سسٹم طے کیا کر رہا ہے، سسٹم بنیادی طور پہ کن نئے راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں احتشام الحق صاحب۔ بہت شکریہ احتشام صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ آؤٹ آف نو ویئر اچانک ایک نہیں، دو نہیں، 3 وزیر جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کی بیزاری، سسٹم کا کولیپس ہونا، سسٹم کی خرابی بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک دن میں ہوا کیا؟ سسٹم کو اچانک سے بیزاری ہونا شروع ہو گئی، سسٹم کو اچانک احساس ہوا وہ کولیپس ہوا، کیا بدل گیا؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلے مصطفیٰ کمال بولے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، پھر عظیم خان صاحب بولے، انہوں نے نواز شریف صاحب پہ تنقید کی، اس کے جواب میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہمت ہے تو نوکری چھوڑ کے آؤ، کابینٹ سے باہر نکلو تو آ جاؤ۔ یہی خواجہ آصف صاحب جو اس سسٹم کو ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، یہ وہی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ پرووکیشن کیا ہے، بڑے دنوں سے بات چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے بہت پہلے ہم نے خبر دی تھی 2-4 مہینے پہلے کہ وہ جو 28ویں ترمیم جب بھی ہوگی 10 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے تھے، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جی گوادر کو، کراچی کو، اسلام آباد کے ساتھ ساتھ، اور ایک خبر میری یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی فیڈرل ٹیریٹریز ڈکلیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑی ہے، میری جو اندر کی خبر ہے، ایک اہم شخصیت نے جو بتایا مجھے کہ بھئی 2 آپشن دے دیے گئے ہیں، صرف 2 آپشن، کہ جی یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے نئے پروونسز بنانے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم شخصیت نے کہا ہے کہ 8 سے 12 صوبے بنا لیں۔ ویسے تو کہا گیا تھا کہ جی اس وقت 37 ڈویژن ہے، جس میں 6 ڈویژن آزاد کشمیر کے بھی اور جی بی کے بھی ہیں، وہ نہیں بن سکتے، تو 8 سے 12 ڈویژن بنائے جائیں، کیونکہ یہ ان مینیجبل ہو گیا ہے، یہ کولیپس کر گیا سسٹم، یہ نہیں چل سکتا۔ اور یہ کام اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ مل کے بیٹھیں گے ہوں گے تو یہ ہوگا، اس کے لیے بڑی واضح طور پہ ابھی دیکھیں کل یہ کرنے کے بعد، کل ہی آپ نے دیکھا محسن نقوی صاحب کراچی گئے، انہوں نے ملاقات کی زرداری صاحب سے، ان کو بڑا واضح طور پہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کیا چاہتے ہیں۔ کل اپنی تقریر میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی تھیں کہ وہ کسی ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا ایک تو یہ ہے، دوسری بڑی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ یہ صوبے نہیں بنانا چاہتے تو یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے نا افیکٹولی فوری طور پہ اس کو لاگو کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے رول ماڈل موجود ہے، 2002 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آرڈر ہے، اس کو رائٹ لیفٹ کر کے جیسے بھی کرنا کریں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنوں میں ہفتوں میں کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ایک آپشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی ریفرینڈم بھی کرا دیا جائے، کیونکہ پبلک بھی بہت پریشان ہے، لوگوں کے کام آپ کو پتہ ہے اویت ہو رہے ہیں، نہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، زنجی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ریفرینڈم بھی ہو اور وہاں پہ ان سے پوچھا جائے کہ جی کیا اس غلط نظام سے نکلنے کی ضرورت ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں 28ویں ترمیم کا معاملہ رکا ہوا ہے کیونکہ کنسنسس نہیں ہو رہا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو خبر ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اس مسئلے میں مل گئے ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یہ بھلے فیلڈ سٹیٹس کو ہے، ہم نے اس کو نہیں توڑنے دینا۔ اب دیکھیں یہ بڑی سیدھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی والی بات ہے، کیونکہ ان کے اہداف جو ہے نا عبید، ان کا جو سارا کا سارا مرکز ہے وہ یہی ہے کہ اختیارات کی جنگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مریم نواز چاہیں گی کہ 2-3 شہروں میں بیٹھ کے وہ چیف منسٹری کریں؟ نہیں کریں گی۔ یہی وہاں پہ کراچی میں اپنا سندھ میں ہو رہا ہے، اور جب سے یہ بات نکلی ہے کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا کے فیڈرل ٹیریٹری میں لے کے جانا ہے، تو پیپلز پارٹی بہت ان نرو ہے۔ ویسے تو آپ نے کل دیکھا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے کرتے کل آزاد کشمیر میں جفیاں اور پپیاں ان سب لوگوں کی ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا قاہرہ صاحب نے فردوس عاشق اعوان یاد دلا دی ہے جھپیوں پپیوں والی بات کر کے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، اگر ساروں کو ساتھ ملا لیں، سسٹم بیزار ہے، سسٹم ریڈ لائن کراس نہیں کر رہا، سسٹم ریڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے ان کو کہہ رہا ہے کہ کام کر لو، ان لوگوں نے طے کر لیا ہم نے کام کرنا نہیں ہے، تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ سسٹم ود ان دا سسٹم ریڈ لائن کراس کیے بغیر کسی اور کو انگیج کرے۔ کیا انگیج کر رہا ہے؟
गुड क्वेश्चन. देखिए उबैद, इसमें जो उन्होंने कल जो बात की, जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि जमहूरियत की शक्ल हो, किसी तरह की शक्ल हो, हम इसी के साथ ही रहना चाहते हैं. लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब आप कहते हैं कि जी 7 दहाइयों से सिस्टम फेल्ड सिस्टम है, ये कोई रिलीव नहीं दे सका, ये चल नहीं पाया, ये गवर्नेंस ठीक नहीं कर सका, मुल्क के हालात से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो ये बात नहीं बनेगी. अब आखिरी बात जो है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो जो मैसेजिंग की गई है टॉप लेवल से इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने कहा है कि टेक इट और लीव इट. इसके बाद हमें शिकायत नहीं करनी, आपने क्या करना है हमने. फिज़िकली तो वो आने के लिए तो शायद हालात भी नहीं है. दूसरी, इसमें जो कहा जाता है कि फील्ड मार्शल साहब को एम्बैरसमेंट होती है जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं. यहाँ पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ें होती हैं, पाकिस्तान के हालात पे भी लोग तशवीश का इज़हार करते हैं. पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब हो, अपना UAE, बाकी जितने ममालिक हैं, इवन अमेरिकन ब्रिटिशर भी कर रहे होते हैं, भले उनके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं. तो अब ये कहा जा रहा है कि ये अनटेनेबल है, ये नहीं चल सकता, ये इस सिस्टम को तब्दील होना ही होना है. अच्छी बात इसमें उवैद ये है कि जो टाइम लाइन दिया जा रहा है ना, वो एक जांच दिया जा रहा है कि ये महीनों पे नहीं जाना, ये हफ्तों में आपने इसके बारे में फ़ैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं. देखिए ना, पीपल्स पार्टी PMLN ने जिस तरीके से मुखालफत का इजहार किया है, उससे तो लग रहा है कि वो इस तरफ नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा. अगर ये सब कुछ इसी तरह हो गया जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, वो चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये आड़े होगा क्या फिर? पीटीआई के लिए कोई ग्रीन सिग्नल है, कोई नया रास्ता है? पहली दफ़ा देखिए, नया रास्ता तो अब यही है कि अब ये तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वाज़े तौर पे इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट के और पीपल्स पार्टी के हैं. अगरचे जब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इनको बिठा भी देती है, जैसे कल बिठाया इनको, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ कह दिया कि जी डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द बज़ वर्ड. ये रूलिंग एलीट हमारी नाकाम हो चुकी है, इसने 7 दहाइयों में कुछ नहीं हुआ और मुल्क जो है ना वो जिसको कहते हैं ख़राब से ख़राबतर हालत में चला गया है. लिहाजा इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. फ़िज़िकली शायद वो ना भी आएँ, नए सूबे बनेंगे. अब ये भी गाइडलाइन दे दी गई, 3 बातें कर दी गई हैं कि ना एथनिक बुनियादों पे होंगे, ना लिंग्विस्टिक बुनियादों पे होंगे, ना सूबाइयत के मामले में होंगे. ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामी यूनिट होंगे. अगर कोई चाहेगा कि हम अपने किसी और नुक्ता नज़र को लेके आगे साथ चलें तो वो कहते हैं ये भी नहीं होगा. और इस हवाले से बड़ा वाज़े तौर पे इशारा दे दिया गया, कह दिया गया कि जी अब कुछ ना कुछ आपको इस हवाले से पॉजिटिव करके दिखाना होगा. वैसे तो मेरी खबर में ये भी है कि एक ये भी बात हुई जो कल और परसों के दरमियान कि कौमी हुकूमत भी बना ली जाए. फिर कहा गया कि जी कौमी हुकूमत बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे PTI को भी शामिल कर लें तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इस तीनों पार्टियां बैठ के लड़ाई कर रही होंगी कि मुझे कौन से पोर्टफोलियो चाहिए और दूसरे को क्या चाहिए, उसके अख्तियारात की जंग होगी. लिहाजा ये भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ये कौमी हुकूमत वाला मामला भी है ना फौरी तौर पर होता है. अच्छा, इसमें श्याम साहब अगेन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग, और आपने हवाला दिया जो हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी, आपने गालिबन 14 निकात बयान किए थे उस 28वीं तरमीम के, मुझे एग्जैक्टली याद है. उसमें अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ नुक्ते को दूसरे से तीसरे के साथ. कोलिशन गवर्नमेंट फेल हो रही है, वहाँ बेजारी है और उन्होंने आपके मुताबिक लड़ाई ले ली है. नेशनल गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं है, तो फिर यहाँ आपकी वो जो 14 निकात वाली ख़बर थी उसके मुताबिक सदारती निज़ाम जो है, जिसका ज़ाहिर है कल मोहसिन नकवी ने खुल के इजहार नहीं फरमाया, लेकिन वो कहना शायद यही चाहते थे कि ये एक अच्छा ऑल्टरनेट है जमहूरियत में. तो क्या सिस्टम इधर जा रहा है? देखें, एक ऑप्शन ये भी है, नीम सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो मेरी तला है उबैद, वो इस तरफ फौरी तौर पर नहीं जाना चाहते. वो ये चाहते हैं कि ये जो 2 बड़ी पार्टियां जिनके अपने सियासी मफादात हैं, ज़ाती मफादात हैं, इनके माली मफादात हैं, ये पीछे नहीं हट रहे. इसके लिए कहा जा रहा है कि क्यों ना रेफरेंडम करा लिया जाए और लोगों से पूछा जाए कि जी आप मुतमईन हैं, नहीं मुतमईन तो इसको उठा के फेंकते हैं और 2 ऑप्शन देते हैं कि जी नए सूबे बना लें, या ये है कि आप जनाब लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इफ़ेक्टिवली लॉन्च कर दिया जाए ताकि लोगों को अपने जो कहते हैं घर के दहलीज पे इंसाफ मिले. और ये ना हो कि जनाब एक बंदा बावलपुर से उठता है, 20 घंटे के बाद वो लाहौर पहुंचता है तारीख लेने के लिए, उस वहाँ बताया जाता है. तो खैर जब हम बल्दियात अगर लाएंगे तो लेट से बल्दियात बनाने से आपकी अदालतें तो बेहतर नहीं हो जाती, तो वो खैर एक अलग मसला है. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि सिस्टम जो है वो बेजार है, या मोहसिन नकवी कहते हैं कोलैप्स कर गया, ये सिस्टम नहीं चल रहा, इसको उखाड़ के बाहर फेंक दें. कहाँ एग्जैक्टली मसला है? इकॉनमी का मसला है, आबपाशी को लेकर, नहरों को लेकर, फसलों को लेकर मामलात हैं,
نئے صوبے ہی گول ہیں یا بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ امپاور کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ بناتے ہیں تو آپ ود ان دا سسٹم، اور اگر آپ 2002 کے آرڈیننس کے تحت بنا رہے ہیں تو آپ ریڈ لائن کراس تو نہیں کر رہے، لیکن ویری کلوز ٹو دا ریڈ لائن آپ جا رہے ہیں، سسٹم میں رہ کر ہی پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ایگزیکٹلی یہ جو آپ نے اچھا یاد کرایا عبید، مجھے نہروں والا مسئلہ، آپ کو یاد ہے نا 6-7 مہینے پہلے بڑا ایفرٹ ہوا تھا کہ 7 نہریں، شاید میرا خیال 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے، 7 نئی نہریں بنائی جائیں گی، اور اس میں سعودیز کا بھی بہت بڑا، چائنیز کا بھی انٹرسٹ تھا، بلینز آف ڈالر انویسٹ کرنا چاہتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے بہت اس پہ اختلافات کیے، اور قومی تو پارٹیاں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئی، تو پیپلز پارٹی بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی، اور ایک ہی پاورفل جو ہے نا اس سے ایک نہر نکلی تھی۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ کسی طرف نہیں آ رہے، نہ نہروں کے نظام کی طرف جا رہے ہیں، نہ سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، نہ یہ سارے مل کے اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کے اپنے سیاسی مفادات، ذاتی مفادات سے آگے بات بڑھ نہیں رہی۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جی محسن نقوی نے جس طرح آ کے اتنی کھل کے باتیں کی، عام طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ 10 سال کے بعد بھی اگر آپ یہی بات، جب ہم اکٹھے ہوں گے تو یہی بات کر رہے ہوں گے، اور یہ اور آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ 75 برسوں سے تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو پہلی دفعہ جو بات بتائی گئی ہے مجھے کہ جی اس دفعہ تھنگز آر ویری سیریس، صحیح ہے، میٹر ہیز بین ٹیکن ٹو دی ٹاپ پوزیشن، اور وہاں سے یہ آرڈر کر دیا گیا، محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا گیا کہ جا کے بڑا واضح طور پہ ان دونوں پارٹیوں کو بتا دیں اف دس ڈزنٹ ورک تو اس کے بعد پھر ہم سے کوئی گلا شکر نہ کیا جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون والے پھر سر جوڑ کے بیٹھنے لگے کیونکہ اپنے مفادات ہیں، اکٹھے ہو جائیں گے، کیا کرنا ہے۔ آخری بات تو بات یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیل کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سب جو ہے وہ مکمل کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ ایجنڈا اس وقت جو ہے وہ رکھ دیا گیا دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے کووڈ کے دنوں میں یہ کہا تھا، اور یہ جملہ ایسا ہے جو ہر موقع پہ جو ہے وہ ظاہر ہے، پورا بیٹھتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ گل ود گئی مختاریہ۔ بہت شکریہ شام صاحب، تھینک یو۔ یقینی طور پر یہ معاملات بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔